جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی شکر اللہ کا سر ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے سر تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن اپنا تعارف کروا دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر رضوان ظفر احمد ہے اور میں کوآرڈینیٹر ہوں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپین کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا زیادہ تر حصہ سیلاب سے متاثر ہوا. اس میں ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور ان گنت افراد ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں. لاکھوں مویشی، لاکھوں گھر اور ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں اور پل یہ تباہ ہو چکے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم جو کہ ایکس وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیں اور جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، ان کی زیر نگرانی فنڈز اکٹھے کرنے کا اہتمام کیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈی جے خان کا جو سب سے زیادہ متاثر ایریا اور جو سب سے زیادہ مشکل ایریا اس کا نام ہے کوہ سلیمان. وہاں پہ ایسے لوگ جن کے گھر خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان لوگوں کے لیے ان کے گھر بنائے جائیں اور ان کے گھر ایک ایسی بستی میں بنائے جائیں جس کا کہ نام آپ کی بستی ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 500 سے زیادہ گھر بنانے کا ارادہ ہے. اور اس سلسلے میں سوسائٹی نے پوری کاوش کر کے، پوری محنت کر کے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر جوید اکرم کی اور ان کے رفقا کی محنت بہت زیادہ شامل ہے. تو تقریباً ابھی تک 6 کروڑ کم و بیش اتنا فنڈ اکٹھا ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 6 کروڑ روپے جائیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے نا. تھرو پراپر چینل اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ پروفیسر جوید اکرم صاحب کا کولیبریشن اور ایک پیسوں کا حساب کے ساتھ اور اس سلسلے میں بھی اتوار کے دن لاہور پریس کلب میں کانفرنس بھی ہوئی تھی، پریس کانفرنس، اور اس میں یہ سارا پروگرام ان کو بتایا گیا تھا اور یہ مطلب میڈیا میں بھی نیوز ساری آئی ہوئی. اور سوسائٹی کا دوسرا لہذا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بستی کوہ سلمان میں بنائی جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں بے شک 2 کمرے ہوں ایک گھر کے، ایک کچن ایک واش روم. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ذریعہ روزگار ہے وہ ہے کیٹلس، مویشی، گائیں، بھینس، اونٹ، بکرے. ٹھیک ہے. لوگ وہی ان کا سفر کرنے کا ذریعہ اور وہی ان کا دودھ اور پالنے کا ذریعہ، خوراک کا ذریعہ. تو اب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کی خواہش ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہر گھر میں ایک بھینس یا ایک بکری یا ایک بھیڑ یا ایک دبا یا ایک اونٹ اس طرح کی کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہو سکے. تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچے، لوگ اس میں ڈونیٹ کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ ایک ایسی آفت ہے جو کسی پہ بھی اللہ نہ کرے آ سکتا ہے. تو یہ ہمیں ان کا درد اپنا درد ہے. تو یہ اچھا سر، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. یہ بتائیں کہ لاہور میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور پورے پنجاب میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ کی، یہاں کیسے آپ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں اور ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو ڈاکٹروں نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس ادارے میں کوشش کر رہے ہیں اور وہ ادارے پہلے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس میڈیکل کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پورا تعاون کر کے ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا. ٹھیک ہے. کئی لوگوں نے اپنے فیملیز کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کو کہہ کے، فون کر کے، کالیں کر کے یہ ایفرٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے فنڈس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ کوئی جیسے کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، تو آپ نے کوئی کیمپس وغیرہ لگائے ہیں یا لگانے کا پروگرام ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، ہم ہر طرح کی کیمپس ہمارے کالجز کی طرف سے لگ رہے ہیں، ہر ہاسپٹل کی طرف سے لگ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لگ رہے ہیں، سوسائٹی کی طرف سے بھی ادویات، پانی کی بوتلیں، خشک خوراک، یہ سارا کچھ جو ہے نا جی. ابھی ہماری پرسوں ٹیم جا رہی ہے، ڈاکٹر جوید اکرم خود جا رہے ہیں، ان کے رفقا جا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں پورا سامان لے کے وہاں پہ انشاءاللہ جا رہے ہیں. اور وہ بھی ہم آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس وقت ان کے پاس جائیں، ہم آپ کو بھیج دیں. یہ فرائیڈے کو صبح انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہے.
خود بنفس نفیس ہر بندہ جو جس کا جہاں پہ بس پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ سر سامان کے علاوہ کچھ ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اپنی خدمات وہاں پہ سر انجام دیں، جو لوگ بیمار ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، وہ تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے؟ دیکھیں وہاں پہ ڈائریا کا مرض پھیل رہا ہے، ملیریا کا مرض پھیل رہا ہے، ڈینگی کا مرض پھیل رہا ہے، اور یہ سارے ڈاکٹرز جائیں گے وہاں پہ اور یہ وہاں جا کے اپنی خدمات مہیا کریں گے، دوائیاں لے کے جائیں گے، ORS لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو دوائیاں لے کے جائیں، جوتیاں جو ہوتی ہیں جی، کپڑے، یہ ہر طرح کی چیزیں، بلکہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی میڈیا کے دوستوں کے ذریعے آپ یقیناً کر رہے ہوں گے، تو اس میں جس کا جو ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے، یہ ہمارا۔ سر اس میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز شامل ہیں یا گورنمنٹس کے بھی ہیں؟ کون کون سے شامل ہیں اس میں؟ اس میں جی مکمل طور پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ایک سے بڑھ کے پرائیویٹ والے بھی جا رہے ہیں، گورنمنٹ والے بھی جا رہے ہیں، مطلب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بے شمار ڈاکٹر ارریسپیکٹو کو وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ کے جا رہے ہیں۔ صحیح شعبہ تو ایک سر، ہی آپ نے جیسے کہ آپ نے شعبہ تو ایک ہی ہے نا ڈاکٹر، گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ کے ہوں، شعبہ تو ایک ہی ہے ماشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ سر یہ کب تک آپ کی پلاننگ ہے کہ کب تک آپ گھر بنا سکیں گے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے اس طرح کی آفت آتی ہے نا تو سب سے پہلے ایمرجنسی ریسکیو ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ بیچاری اس وقت جو کر سکتی ہے، ان کا ڈپٹی کمشنر علاقے کا ہوتا ہے، ان کا جو ہے علاقے کی پولیس ہوتی ہے، علاقے کی جو پنچایت ہے، جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو وہاں پہ بیچارے سفر کر رہے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے اتنے طوفان، اتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنے تکلیف دہ ماحول میں کسی کا ٹریول کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلا رول کرتی ہے، یہ ہے ریسکیو۔ اس کے بعد ہے ریلیف، کہ فوری طور پہ لوگوں کو کھانا پانی، پھر جو مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں، گورنمنٹ، آرمی، NGOs، افراد، آرگنائزیشنز، مین پاور، ہر طرح کے شعبے سے لوگ جاتے ہیں اور فوری طور پہ پانی، خوراک، کپڑے، چونکہ کیچڑ اور ساری وہ زمین خراب ہوئی ہوتی ہے، جوتے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، ٹینٹ، بستر، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد سٹیج آتی ہے ریہیبلیٹیشن، جو کہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کر رہے ہیں، وہ پھر ہے گھر بنانا۔ تو گھر بنانے میں ابھی جیسے جیسے بارش کا پانی اترتا ہے، اب کافی علاقوں میں اترنا بھی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جیسے جیسے حالات صاف ہوتے ہیں تو یہ کام شروع ہو جائے گا، اور اس میں ابھی چند ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ساری ایفرٹ اسی کے لیے کہ جیسے موقع ملے گا، اور ابھی وہاں پہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو یہ صورتحال روز بروز اپڈیٹ ہو رہی ہے، ڈیسیژن میکنگ روز بروز اپڈیٹ ہو رہی ہے، تو جیسے جہاں جہاں موقع ملے گا وہاں پہ کام شروع انشاءاللہ۔ ہمارے وہاں پہ کنسٹرکٹر ایسے بھی ہیں جو کہ زیرو پروفٹ بیس پہ کام کرنے کے لیے جا، ٹھیک ہے نا، اور جو ایسے بھی کنسٹرکٹر ہیں جو منیمم پروفٹ پہ کام کرتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں۔ سر لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ عام شہری اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں، اپنے فنڈز دینا چاہتے ہو، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کوئی اکاؤنٹ ہے یا کچھ کیسا سسٹم کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا میں آپ سے اکاؤنٹ بھی شیئر کرتا ہوں، آپ کو اس کی پکچر بھی دیتا ہوں، وہاں پہ پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں الٹیمیٹ مقصد ہمارا یہی ہے نا، اخوت میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دو چینلز ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی وہ مطلب جہاں پہ ان کو آسانی لگتی ہے، کیونکہ ہمارا آواز کیا ہے، پیسے لوگوں تک پہنچے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور اس کے لیے خاص طور پہ ماجی آئے ہیں آپ کے پاس، خاص طور پہ دعا بھی کرنے آئے ہیں اور آپ کے لیے کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں۔ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। آمین۔ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ جو کر ਕਰੋਗੇ سکتے ہیں ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। انشاءاللہ جو کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول تے منظور کرے، جو بھی حصہ ڈالنا چاہے وہ آن تے ڈالن دو۔ بالکل صحیح، میں خود بھی کوشش کروں گی جنہ بھی میرے جتنا کو بھی سکے میں 100 کراں، روپیہ بھی، وہ بھی بہت ہے میں کہنا 50 روپے بھی، انہاں واسطے بہت۔ یہ دیکھو اتنے 50 روپے کی 2 روٹیاں ہیں، ہائے ہائے 3 روٹیاں کو کھا لے گا تھوڑے سے، صحیح،
ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦਾ